بینچ مارک کیپٹل سلیکون ویلی سی فرم جو کہ ای بے، اسنیپ، اوبر اور ٹویٹر میں ابتدائی سرمایہ کاری کے لیے مشہور ہے، اپنی دستخطی روایات میں سے ایک کو توڑ رہی ہے۔ اپنے فنڈز کو تقریباً $425 ملین تک رکھنا اور صرف نوجوان اسٹارٹ اپس کی پشت پناہی کرنا۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک اپنی گاڑیوں کو اس رقم یا اس سے کم تک محدود رکھنے کے بعد تنظیم 2 نئے فنڈز میں $2 بلین کے وعدوں پر بند ہو گئی ہے، جس میں ایک 25 بلین گاڑی بھی شامل ہے جو بعد کے مرحلے کی سرمایہ کاری کے لیے وقف ہے۔ اگرچہ کئی وینچر کیپٹل فرموں کے فنڈ کا حجم پچھلی دہائی کے دوران اربوں ڈالر میں بڑھ گیا ہے، بینچ مارک اس حکمت عملی پر قائم رہا جس نے اسے افسانوی بنانے میں مدد کی۔ سختی سے منتخب ہونے اور فرم کی حمایت یافتہ ہر سٹارٹ اپ میں ایک بڑا، عموماً 20 حصہ لے کر اس نے اپنے محدود شراکت داروں کے لیے زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے ڈیزائن کردہ ماڈل کو برقرار رکھا۔ وہ سب ایک جیسے نظر آتے ہیں اور اچھی وجہ سے۔ پچھلے 10 سالوں میں ہر بجٹ اور اس سے زیادہ کافی حد تک ایک جیسا ہوتا ہے، جس میں معمولی فرق ہوتا ہے، عام طور پر ریونیو پلان کے نام پر جو چال چلی جاتی ہے۔ اور جب مالی سال 27 کے بجٹ کا اعلان کیا جائے گا تو اس بار بھی کچھ مختلف نہیں ہوگا۔ اس کی ایک سادہ سی وجہ ہے، 1.5 دہائی سے کچھ زیادہ عرصہ قبل پاکستان نے بالآخر ٹیکس اصلاحات کے ذریعے سنجیدہ کوشش کرنے کی اپنی آخری کوشش ترک کر دی۔ اس کے بعد سے یکے بعد دیگرے حکومتیں مختلف چالیں چلا رہی ہیں، ایمنسٹی اسکیموں سے لے کر پوائنٹ آف سیل مشین تک کچھ ایسا کرنے کے لیے جو چالوں سے نہیں کیا جا سکتا ہوتا، وہ ان چالوں سے معیشت کے بڑھتے ہوئے خدمات کے شعبے کو دستاویز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو چائے کے کپ سے سمندر کی پیمائش کرنے کے مترادف ہے۔ حکومت نے اس فیصلے کی کوئی وضاحت پیش کیے بغیر مالی سال 27 کے بجٹ کا اعلان ملتوی کر دیا ہے۔ سرکاری اعلان کی غیر موجودگی میں تاخیر کے پیچھے وجوہات کے بارے میں میڈیا میں قیاس آرائیاں جاری ہیں۔ سب سے زیادہ قابل فہم وضاحت IMF کے ساتھ حل نہ ہونے والے مسائل ہیں، خاص طور پر ریلیف کے لیے مالی جگہ اور وفاقی اخرمدد کے لیے کچھ صوبائی وسائل کی منتقلی کے حوالے سے۔ میڈیا رپورٹس میں نامعلوم حکام کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ پاکستان اور IMF نے ابھی تک ریونیو کو متحرک کرنے کے اقدامات اور پروگرام کے تحت درکار اخراجات میں کمی پر اتفاق نہیں کیا ہے۔ حکومت مبینہ طور پر ٹیکس میں ریلیف، زیادہ ترقیاتی اور دفاعی مختص میں اضافے کے لیے گنجائش تلاش کر رہی ہے، جبکہ IMF اگلے مالی سال میں GDP کے 2% کے برابر بنیادی سرپلس حاصل کرنے کے لیے مالیاتی نظم و ضبط جاری رکھنا چاہتا ہے۔ یہاں پشاور ہائی کورٹ کے ایک بینچ نے خیبر پختونخوا حکومت کو ہدایت کی ہے کہ وہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے متعلقہ افسران کے خلاف حاضر سروس جوڈیشل افسر ہمایوں دلاور کے خلاف غیر قانونی طور پر راضی کی منتقلی اور اس کے خاندان کے خلاف اسکیم میں اختیارات کے ناجائز استعمال کے خلاف مقدمہ درج کرنے پر انکوائری کے بعد مناسب تادیبی کارروائی کرے۔ توشہ خانہ اثاثہ جات چھپانے کے مقدمے میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو سزا سنانے والے جج دلاور اور ان کے بھائی صادق دلاور، جسٹس محمد طارق آفریدی اور جسٹس ثابت اللہ خان کے خلاف درج FIR کو منسوخ کرنے کا حکم دیتے ہوئے صوبائی چیف سیکرٹری کو ہدایت کی کہ وہ افسران کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے فوری طور پر مجاز اتھارٹی کے سامنے فیصلہ سنائیں۔ ایلون مسک کی راکٹ کمپنی اسپیس ایکس اپنی بلاک بسٹر ابتدائی عوامی پیشکش میں تقریباً $70 ٹریلین کی قیمت کا ہدف بنا رہی ہے، جس سے تاریخ کی سب سے بڑی اسٹاک مارکیٹ کی شروعات کی راہ ہموار ہو رہی ہے۔ بدھ کو US سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے پاس فائلنگ میں اسپیس ایکس نے کہا کہ اس کا صوبہ وہ 555 ملین شیئرز 135 پیس پر فروخت کرے گا، جس سے تقریباً $75 بلین کا اضافہ ہوگا۔ اسلام آباد وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے معیشت کے اہم شعبوں سے متعلق پالیسیوں کا جائزہ لینے کے لیے تشکیل دی گئی کمیٹی، جیسا کہ وزارت صنعت و پیداوار کی تجویز ہے، میں اسٹیک ہولڈرز کی نمائندگی کا فقدان ہے۔ وزیر موسمیاتی ڈاکٹر مصدق ملک کی سربراہی میں قائم کمیٹی کو 4 پالیسیوں کا جائزہ لینے کا کام سونپا گیا ہے، جن میں نیکسٹ جنریشن انرجی اسٹوریج پالیسی، آٹو اینڈ آٹو پارٹس پالیسی 2026-31، موبائل اور الیکٹرانک ڈیوائسز مینوفیکچرنگ پالیسی اور سولر سیلز مینوفیکچرنگ پالیسی شامل ہیں۔ KP فنانزار کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کو 7 ٹریلین روپے کے مالی سوراخ کا سامنا ہے۔ مزمل اسلم کا دعویٰ ہے کہ اتحادی ایک تنگ جگہ پر ہے اسلام آباد، IMF کے زیادہ وعدوں کی وجہ سے مرکز ایک تنگ جگہ پر ہے الہ آباد، یہ 7 ٹریلین روپے کے مالیاتی سوراخ کی وجہ سے بجٹ بنانے میں مشکلات کا سامنا ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ صوبوں بالخصوص پنجاب اور سندھ کو زیادہ مالی بوجھ برداشت کرنا پڑے۔ خیبر پختونخوا کے خزانہ زار نے بدھ کو دعویٰ کیا۔ نومبر 1970 میں بھولا طوفان نے مشرقی پاکستان میں 50 لاکھ افراد کو ہلاک کیا۔
یہی خان کی حکومت نے ہنگامی امداد کے لیے 10% سرچارج متعارف کرایا۔ بنگلہ دیش 13 ماہ بعد آزاد ہوا، متاثر علاقہ جا چکا تھا، لیبی باقی رہی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے 1972 میں ریونیو کو عام وفاقی کھاتوں میں ڈال دیا، کوئی حساب کتاب شائع نہیں کیا گیا۔ 1985 میں جنرل ضیاء نے اقرا سرچارج متعارف کرایا، جو ایک تعلیمی فنڈ کے طور پر تیار کیا گیا تھا، آمدنی متوازن وفاقی آپریٹنگ اکاؤنٹس۔ جب کسی ایم ایف کے اصرار پر اسے ختم کر دیا گیا تو کسی متبادل تعلیمی آلے نے سانچہ ترتیب دیا گیا تھا۔ 50 سال گزرنے کے باوجود پاکستان اس سانچے سے نہیں ہٹا۔ جو چیز سائیکلون سرچارج کے طور پر شروع ہوئی تھی وہ اب ایک 55 ٹریلین روپے کے انسٹرومنٹ ہے، جسے نان ٹیکس ریونیو کے طور پر غلط درجہ بندی کیا گیا ہے۔ فن تعمیر ایک جیسا ہے لیکن پیمانہ بدل گیا ہے۔ جرمنی کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ برلن اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں گھومنے والی جگہ حاصل کرنے میں ناکام ہونے کے بعد یوکرین اور اسرائیل کی حمایت کو ووٹوں کی قیمت لگ سکتی ہے۔ جوہان وڈیفل نے پرتگال اور آسٹریا سے ہارنے کو تلخ شکست قرار دیا، جس کے بعد بدھ کی شام کونسل کے 5 نئے ممبران میں سے ایک ملک بننے کے بارے میں ووٹنگ ہوئی۔ زوکوتو نائجیریا، جب بھی اس کا شوقین 7 سالہ بچہ ہوم ورک کر کے اسکول سے گھر واپس آتا، 28 سالہ حبیبہ ابوبکر جانتی تھی کہ اب اسے اپنے پڑوسی کے پاس لے جانے کا وقت آ گیا ہے، جسے بچہ خالہ کہتا ہے۔ حالانکہ ان کا خون سے رشتہ نہیں تھا، جو ہر بار اس کا نجات دہندہ رہا تھا جب وہ اپنی کلاس کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا تھا اور اس کا استقبال کرتا تھا۔ لیکن یہ 2021 میں بدل گیا جب ابوبکر نے شمال مغربی نائجیریا کی سکوٹو ریاست میں خواتین کے مرکز برائے جاری تعلیم میں اپنا داخلہ لیا۔ ریپبلکن زیر قیادت امریکی ایوان نمائندگان نے بدھ کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے خلاف جنگ جاری رکھنے سے روکنے کے لیے ایک قرارداد کی منظوری دی، جو 3 ماہ پرانے تنازع کے بارے میں ان کی پارٹی کے اراکین میں بڑھتی ہوئی تشویش کی عکاسی کرتا ہے۔ 2015 سے تشویش کی عکاسی کرتا ہے۔ ایوان نے 215 سے 208 ووٹ دیے، کیونکہ 4 ریپبلکنز نے جنگی طاقتوں کی قرارداد کے حق میں ڈیموکریٹس کے ساتھ ووٹ دیا، جس میں ٹرمپ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ایران سے امریکی فوجیوں کو واپس بلائے جب فوجی طاقت کے استعمال کی اجازت نہیں دیتی۔ تیز رفتار کامرس مارکیٹ میں ہندوستانی سٹارٹ اپ فرسٹ کلب نے سرمایہ کو اس بات پر قائل کیا ہے کہ معیار ایک نیا موقع ہو سکتا ہے، جو اس کے آخری فنڈنگ راؤنڈ کے صرف 9 ماہ بعد اس کی قدر کو دوگنا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ بنگلورو میں قائم سٹارٹ اپ نے پیک ایکس پارٹنرز اور سوفینا کے تعاون سے سیریز بی راؤنڈ میں 55 ملین اکٹھے کیے ہیں۔ سرمایہ کاری کے بعد کمپنی کی قیمت 255 ملین ہے۔ یہ $120 ملین سے زیادہ ہے جب اس نے آخری بار ستمبر 2025 میں سرمایہ اکٹھا کیا تھا۔ موجودہ سرمایہ کاروں ایکسل، آر ٹی پی گلوبل اور پیرامارک وینچرز نے بھی شرکت کی۔ تازہ ترین فنانسنگ فرسٹ کلب کی کل فنڈنگ 86 ملین تک لے جاتی ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے ایک ایسا اقدام منظور کیا ہے جس کے تحت صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران میں مزید فوجی کارروائی کرنے سے روکنا ہے۔ 215-208 ووٹ اس کارروائی کرنے سے روکنا ہے۔ 215-208 ووٹ اس وقت کامیاب ہوئے۔ جنگ کی عدم منظوری کے ایک غیر معمولی عوامی شمار میں 4 ریپبلکنز ڈیموکریٹس میں شامل ہوئے۔ ایوان کی طرف سے ٹرمپ کے جنگی اختیارات پر لگام لگانے کی یہ چوتھی کوشش ہے، جس کے بارے میں ناقدین کا کہنا ہے کہ کانگریس کی منظوری کا فقدان ہے۔ اینٹیلوپ ریف بحیرہ جنوبی چین کے شمال مغربی کونے میں ایک چھوٹا آنسو کی شکل کا جزیرہ ہے اور حال ہی میں تقریباً مکمل طور پر پانی کے اندر، لیکن اس سال اس میں ڈرامائی تبدیلی آئی ہے۔ ایڈم ہماوی ایک پلاسٹک سرجن، فوج کے تجربہ کار اور تنازعات کے زون کے طبی کارکن نے ریاست متحدہ کے ایوان نمائندگان میں کھلی نشست کے لیے پرہجوم ڈیموکریٹک پرائمری جیت لی ہے۔ مصری نژاد ڈاکٹر کی جیت نے انہیں نیو جرسی کے 12ویں کانگریشنل ڈسٹرکٹ کی نمائندگی کرنے کے راستے پر گامزن کر دیا، جو ڈیموکریٹک گڑھ ہے۔ وسطی انتخابات میں ان کا مقابلہ 3 نومبر کو ریپبلکن گریگ میلے سے ہوگا۔ امریکی ایوان نمائندگان نے کانگریس کی اجازت کے بغیر ایران پر حملہ کرنے کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اختیارات پر لگام لگانے کی قرارداد منظور کی ہے۔ بدھ کے روز واشنگٹن ڈی سی میں 215 سے 208 ووٹوں میں بل کو منظور کرنے کے لیے 4 ریپبلکن ڈیموکریٹس میں شامل ہوئے۔ اگر فلورنٹینو پیریز اتوار کو کلب کا صدارتی انتخاب جیت جاتے ہیں تو ہوزے مورینہو ریال میڈرڈ کا انتظام سنبھالنے کے لیے واپس آ جائیں گے۔ موجودہ صدر نے اعلان کیا ہے کہ وہ لا لیگا کلب کی سربراہی میں ایک اور مدت کے لیے مہم چلا رہے ہیں۔ پیریز سال میں کے کلب کی سربراہی میں ایک اور مدت کے لیے مہم چلا رہے ہیں۔ قابل تجدید توانائی کے کاروباری انریکے ریکلم کا سامنا کر رہے ہیں نے اپنے سوشل میڈیا چینلز پر مہم کا اعلان ایک مختصر ویڈیو کے ساتھ کیا، جس میں مورینہو کو صرف یہ کہتے ہوئے دکھایا گیا تھا کہ ہاں
ایبل اور گوگل نے بدھ کے روز ایک توسیع شدہ کثیر سالہ تعاون کا اعلان کیا۔ پیارا تیزی سے بڑھتا ہوا اسٹاک ہوم وائب کوڈنگ اسٹارٹ اپ طویل عرصے سے گوگل کلاؤڈ صارف رہا ہے۔ نئے معاہدے کے تحت یہ بہت بڑا معاہدہ ہوگا۔ اگرچہ کمپنیوں نے ڈالر کے اعداد و شمار ظاہر نہیں کیا، ایک شخص جو اس معاہدے کے بارے میں جانتا ہے کہ اس میں اے آئی کے استعمال سمیت گوگل کلاؤڈ پر لوول کے قدموں کے نشانات میں 5 گنا اضافہ شامل ہے۔ معاہدے کے ایک حصے کے طور پر یہ فرد کے نشانات میں ہمیں بتاتا ہے۔ لوول دونوں اینتھروپکس کلاؤڈ کوڈنگ کے کاموں کے لیے وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والا اے ماڈل اور گوگل کے اپنے جیمنی ماڈلز تک وسیع رسائی حاصل کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ تازہ ترین امریکی صدر بن گئے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو بینجمن نیتن یاہو سے اختلاف پایا۔ مبینہ طور پر لبنان میں فوجی کارروائی پر اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ ہاتھ جھڑپ کے بعد، جس نے واشنگٹن کی ایران سفارتکاری کو بحران میں ڈال دیا ہے، تہران نے امریکہ کے ساتھ بات چیت معطل کرنے کی دھمکی دے کر لبنان پر اسرائیل کے حملوں کا جواب دیا۔ ایران کے ساتھ غیر مقبول جنگ سے خود کو نکالنے کی ٹرمپ کی کوششوں کو ایک ممکنہ دھچکا۔ فائیو آئیز اتحاد کی سیکورٹی ایجنسیوں نے، جس میں امریکہ اور برطانیہ شامل ہیں، بدھ کے روز چینی جاسوسوں کے بارے میں ایک انتباہ جاری کیا۔ آن لائن جاب پلیٹ فارمز کا استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارے رازوں کی حفاظت کے بلیٹن میں کہا گیا ہے کہ چین کی ملٹری انٹیلیجنس سروسز حکومت فوج یا کسی ایسے شخص کو نشانہ بنانے کے لیے پیشہ ورانہ نیٹ ورکنگ سائٹس اور آن لائن بھرتی کی خدمات کا استعمال کر رہی ہیں، جو خفیہ معلومات رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ریاست متحدہ میں ایک ڈیموکریٹک قانون نے عالی سفارتکار مارکو روبیو سے پوچھا کہ آیا اسرائیل جا نے کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ زیادہ تر دنیا اس بات کا اندازہ لگاتی ہے کہ وہ کرتے ہیں۔ روبیو نے بدھ کے روز ایک سماعت کے دوران کانگریس کے رکن جوکون کاسپترو کو بتایا، حالانکہ انہوں نے اسرائیل کے جوہری ہتھیاروں کے بارے میں واشنگٹن کی اپنی پوزیشن بتانے سے انکار کر دیا تھا۔ پلیئر لوڈ ہو رہا ہے۔ دفاعی ٹیکنالوجی اس وقت سرخ گرم ہے۔ انڈریل اور ماہر انڈسٹریز نے بالترتیب اپنی قیمت استا کو دگنا اور 4 گنا کر دیا ہے، اور امریکی حکومت دفاعی بجٹ میں 44 اضافے کی تجویز کر رہی ہے۔ نئے اسٹارٹ اپس کی لہر ان حکومتی معاہدوں کا پیچھا کر رہی ہے، لیکن راس فوبینی کے مطابق وینچر انویسٹر جس نے انڈریل کا پہلا چیک لکھا، ان میں سے زیادہ تر پروٹوٹائپ کنٹریکٹ اور حقیقی پروڈکشن ڈیل کے درمیان موت کی وادی میں گم ہو جائیں گے۔ اگر الفابیٹ کا ریکارڈ توڑ 85 بلین اسٹاک کی فروخت اے ای سے متعلقہ پیشکشوں کے لیے سرمایہ کاروں کی بھوک کا اشارہ دیتی ہے، اور ایسا ہوتا ہے تو ہم محفوظ طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ سرمایہ کار بے حد شوقین ہیں۔ گوگل کی پیرنٹ کمپنی نے ابتدائی طور پر $40 بلین مالت کے مختلف ایکویٹی آلات کی پہلی قسط فروخت کرنے کا ارادہ کیا تھا، ایکویٹی آلات کی پہلی قسط فروخت کرنے کا ارادہ کیا تھا، جن کی قیمت سرمایہ کاروں کی وسیع رینج تک قابل رسائی ہوگی۔ سی ای او سندری پچائی نے پیر کو ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ لیکن پیشکش اتنی زیادہ تھی کہ اس نے اس کے بجائے 45 بلین اکٹھا کیا۔ خریداروں میں سے برکشائر ہتھوے، جو اب بھی قیمتی سرمایہ کاری کی محبت کے لیے جانا جاتا ہے، نے $10 بلین کی مالیت حاصل کی۔ دوور نے بدھ کے روز ایک پروٹوٹائپ کار کا انکشاف کیا، جسے وہ حقیقی دنیا کے ڈرائیونگ ڈیٹا کو اسکوپ کرنے کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جسے اورائڈ، ویمو اور ویریج جیسے خود مختار گاڑیوں کے شراکت داروں کی بڑھتی ہوئی فہرست کے ذریعے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ گاڑی کچھ ریڈیکل ڈیزائن نہیں ہے، بلکہ یہ ہنڈائی یونیک 5 ہے، جس کے اوپر اور اطراف میں ناقابل یقین تعداد میں سینسر نصب ہیں، جیسا کہ کمپنی نے پہلی بار جنوری میں ٹیک کرنچ کو بتایا تھا۔ سینسر سے لدی گاڑی شاید خاص طور پر گراؤنڈ بریکنگ نظر نہ آئے، لیکن یہ کمپنی کے لیے چنسنگ میل کی نشاندہی کرتی ہے۔ حکام نے بدھ کو بتایا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے گومل یونیورسٹی گو میں مبینہ تعلیمی اور مالی بے ضابطگیوں کی تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا ہے، جب ایک سرکاری جائزے کے دوران 500 سے زائد ڈگریوں کو مشکوک قرار دیا گیا تھا۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کے مطابق یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے 2019 سے 2023 کے درمیان ہونے والی مبینہ بے ضابطگیوں کی نشاندہی کے بعد انکوائری شروع کی گئی۔ اسلام آباد مالی سال 2026-27 کا وفاقی بجٹ 10 جون کو پیش کیے جانے کی توقع کے ساتھ، اور پی 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 نے مجوزہ مالیاتی اقدامات پر اپنی مسلم لی رکھی۔ اس ہفتے کے آخر میں قبل از بجٹ اقدامات پر اپنی مشاورت جاری رکھی۔ اس ہفتے کے آخر میں قبل از بجٹ اجلاس کا ایک اور دور شیڈول ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بدھ کو اعلان کیا کہ بجٹ 10 جون کو پیش کیا جائے گا۔
تہران ایران گرمیوں کا موسم شروع ہوتے ہی ایران کو توانائی کی مزید رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ گرم مہینوں میں ایئر کنڈیشننگ اور دیگر ضروریات کے عدم توازن کا باعث بمال سپلائی اور کھپت کے درمیان عدم توازن کا باعث بنتا ہے۔ کئی دہائیوں سے یکے بعد دیگرے ایرانی حکومتوں نے تیل اور گیس کی مزمر سبسڈی، زیر انتظام ٹیرف، ریاست کے زیر کنٹرول قیمتوں کا تعین اور بعض اوقات براہ راست مالی مدد کے ذریعے یوٹیلیٹی بلوں کو گھروں اور دفاتر کے لیے سپلائی لاگت سے بہت کم رکھا ہے۔ صومالیہ کے سابق وزیر اعظم حسن علی خیرے کا کہنا ہے کہ منصوبہ بند مظاہروں سے قبل حکومتی فورسز نے ان پر حملہ کیا ہے۔ وسطی موغادیشو میں شدید فائرنگ شروع ہو گئی ہے۔ خیرے نے بدھ کے روز ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا، صدر کی کمانڈ میں فورسز کی طرح ہمارے خلاف حملہ کیا گیا، جس کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ خیرے نے بدھ کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا اور وہ اگلے دن پرامن مظاہرے کی تیاری کر رہے تھے۔ گوگل لیبس تجرباتی مصنوعات کے ڈیزائن کے لیے وقف ٹیک دیو کی ٹیم نے آئی او ایس اور اینڈرائڈ کے لیے ایک نئی اے آئی فیولڈ ایپ لانچ کی ہے جو آپ کی زندگی کو لفظی طور پر متحرک کر دے گی۔ دیکھو ڈریم بینز، اسے ایسا کیوں کہا جاتا ہے، ہم اس پر بعد میں پہنچیں گے۔